بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کی آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چل پڑے اور وہیں زندگی بسر کرنے لگے۔ اس شہر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو بڑے ہی خوبصورت اور اعلیٰ شان و شوکت والے کپڑے پہن کر کسی جگہ روانہ ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس جیسی حسین عورت اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ اس کو انکار کر دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے میں اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی۔ 7 دن سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ شہزادی کسی کو پسند نہیں کرتی، سب کو محل کے میدان سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ اس بادشاہ کے محل میں یہ عجیب منظر دیکھنے چلے گئے۔ جب سب لوگ اس محل کے میدان میں آ کر بیٹھ گئے تو وہ شہزادی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ بہت اچھے لباس اور چہرے کو ڈھانپ کر ایک بڑے سے برتن میں سونے چاندی کے جواہرات لے کر معمول کے مطابق سب لڑکوں کو دیکھنے لگ گئی۔ شہزادی نے دور سے دیکھا کہ آج ان لڑکوں میں ایک ایسا لڑکا ہے کہ جس کی پیشانی نور سے چمک رہی تھی۔ شہزادی نے اس لڑکے میں عجیب کشش محسوس کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سونے چاندی سے بھرا ہوا برتن حضرت ابراہیم کی گود میں اڈیل دیا اور واپس جا کر اپنے والد کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ یاد رہے کہ جو نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اپنی لڑکی سے کہا، اے میری پیاری بیٹی، تیری پسند بہت ہی اچھی ہے، تو نے نیک اور پرہیزگار لڑکے کو پسند کیا ہے۔ یہ لڑکا مجھے مالی لحاظ سے غریب لگتا ہے، اس لیے بادشاہ نے لڑکی سے کہا، اے میری بیٹی، یہ غریب اور پردیسی لڑکا ہے، اس سے شادی نہ کرو۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کی بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرنے کے لیے ہاں کروا دی۔ شادی کا سارا خرچہ بادشاہ نے دونوں طرف سے خود ہی کیا۔ بادشاہ کی لڑکی کی شادی کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس شہزادی کا نام حضرت سارہ سلام اللہ علیہا تھا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا انتہائی حسین و جمیل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام ملک مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمر بن امرتی القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا۔ سفر پر جاتے ہوئے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ مصر کا بادشاہ عورتوں کا بے حد شوقین ہے، وہ عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بنا لیتا ہے۔ اس نے خوبصورت لڑکیاں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو شہر سے لڑکیاں اس کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے ان لڑکیوں کو بے پناہ دولت دیتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا
مسافر کسی عورت کے ساتھ مصر میں داخل ہوتا ہے تو اس مصر کے فرعون کے فوجی اس عورت کو گرفتار کر کے سب سے پہلے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ فرعون اس عورت کو کچھ راتیں اپنے پاس رکھ کر پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، لوگوں کی بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو کافی بوڑھا ہو گیا ہوں اور سارا بے حد حسین و جمیل ہے، ایسا نہ ہو کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا صندوق لیا، اس میں اپنی بیوی کو بند کر کے اس صندوق کو تالا لگا کر ایک اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شہر میں پہنچ گئے تو فرعون کے لوگوں نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرعون کے لوگوں کو صندوق نہ کھولنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ تم اس صندوق کو مت کھولو، اگر تم اس کے بدلے سونا چاندی بھی وصول کرنی ہے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس صندوق میں ایسی کیا چیز ہے جس کے بدلے میں یہ آدمی ہم کو سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس صندوق کو ضرور چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ فرعون کے لوگوں نے ضد کرتے ہوئے اس صندوق کو کھول دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت اس صندوق میں بند کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کبھی اتنی حسین جمیل عورت نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو ساتھ لیا اور فرعون بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کی نظر سارہ پر پڑی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم کا جواب سنتے ہی مصر کے بادشاہ نے کہا تم اپنی بہن مجھ کو دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ خود جو فیصلہ کر لے وہ مجھے منظور ہے۔ سارہ نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ بادشاہ حضرت سارہ کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ لے آؤ۔ مالون کی حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھ سکے۔ بادشاہ مصر اور سارہ جو بات چیت کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دیکھیں اور سن سکیں۔ فرعون مصر حضرت سارہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا پر وہ ہر بار ناکام ٹھہرایا۔ پھر اس نے سارہ بی بی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پھٹ گئی۔ بادشاہ مصر اپنی زانوں تک زمین کے اندر گھس گیا۔ جب اس کا کوئی چارہ نہ چلا تو اس نے سارہ بی بی کو کہا کہ یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اے بدقسمت بادشاہ، میں جادوگر نہیں ہوں، میرا خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا دوست ہے۔ اللہ غفور و رحیم ہے، سب کچھ دیکھنے والا، وہ ظاہر و پوشیدہ کو اپنے طریقے سے جان جاتا ہے۔
میرا خاوند اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تیری بری نیت میری طرف ٹل جائے۔ ہر بار اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی دعا قبول کر رہا ہے۔ سارا بی بی کی زبان سے یہ لفظ سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے باہر نکال لیا۔ جب وہ زمین سے باہر نکل آیا تو پھر اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے حضرت سارا کو بد نظر سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نظر جاتی رہی۔ جب وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا تو اس نے سارا سے کہا، اے بی بی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدکاری سے بچ جاؤں۔ حضرت سارا نے بادشاہ مصر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس زانی شخص کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی سارا کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دی۔ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو اس نے ایک بار پھر حضرت سارا کی طرف بدکاری کرنے کی کوشش کی تو اس بار اس کا سارا جسم ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے پھر حضرت بی بی سارا سے دعا کی درخواست کی تو سارا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بدقسمت تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، یہ دعا میرا خاوند کر رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم علیہ السلام میرے لیے دعا کرو، میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، میں نے تیرے ساتھ بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حسین و جمیل سارا کے سامنے پیش کر دی اور کہا، اے اللہ کی نیک بندی، میں تم کو اپنی بیٹی ہاجر شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں، جس کا نام بعد میں ہاجرہ رکھا گیا۔ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر کنعان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سارا راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزرا ہوا وقت بتانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سارا تم بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ غیب کو دور کر دیا تھا، میں آپ اور مصر کے بادشاہ کی ہر بات کو سن سکتا اور آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا، تمہیں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سارا نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ مصر سے آئے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم علیہ السلام مجھ کو کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے گا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاجرہ کے ساتھ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارا کی عمر 90 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کو بھی ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا جس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ہم نے سارا کو اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سارا نے کہا، او میرے خدا، میرے گھر بچہ ہوگا اور میرا شوہر تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، تم اللہ کی قدرت میں تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال کی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔